بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم کا اور کائنات کا نظام آدم علیہ السلام سے چلا، اور علوم کی دنیا، کائنات کی دنیا، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کی دنیا، یہ نظام بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ نے علم دیا اپنے علم میں سے۔ آج ہمارا عنوان ایک انوکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا خفیہ علم سکھایا تھا۔ حضرت آدم کی وصیت میں چھپا ہوا ایک ایسا راز جو آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے دن رات کی گھڑیاں بدل دے، آپ کے جذبے بدل دے، آپ کی سوچیں بدل دے، اور آپ کے غموں کا رخ بدل کر خوشحالیوں کی طرف لے آئے۔ ہاں، اور سنیے، اور دن رات کی 12 گھڑیاں جو آپ کی تقدیر بدل دیں۔ ان 12 گھڑیوں کی قدر نہ کرنے والا بد نصیب ہوگا، شک کرنے والا بد نصیب ہوگا۔ میں کوئی چیز بغیر حوالے، مستند ثبوت کے بغیر بات نہیں کر رہا۔ اگلی بات، اگر زندگی میں عروج و کمال چاہتے ہیں، ان گھڑیوں کی قدر کریں، اور زندگی میں اگر چاہتے ہیں کمال ملے، عروج ملے، عزت ملے، ترقیاں ملے، اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں، تو ان لمحات، ان گھڑیوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں۔ میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جب حضرت اعظم کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات سکھائے، انہیں ہر گھڑی میں مخلوقات کی عبادت کا علم دیا، اور بتایا کہ ہر گھڑی میں ایک خاص مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے، اور پھر فرمایا، بیٹا شیش، میرا وقت قریب آ گیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے بعد کون اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد نبوت کے لیے میرے بچوں میں سے آپ کو چنا ہے۔ بابا جان، آپ کے بعد اس امانت کی حفاظت کیسے کروں گا؟ مجھے نصیحت فرمائیے تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق چل سکوں۔ بیٹا، سب سے پہلے یہ جان لو کہ دن اور رات کے اوقات کو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ تقسیم کیا ہے۔ ہر گھڑی ایک خاص مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور آسمانوں اور زمین کا ایک لمحہ بھی اس کے ذکر اور تسبیح سے خالی نہیں ہے۔ ابا جان، مجھے بتائیے، ان گھڑیوں کو میں کیسے پہچانوں اور کن لمحوں کو عبادت اور قبولیت کے لیے منتخب کروں؟ دن کی 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیوں کی آپ ترتیب سن لیں اور غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ پہلی گھڑی انسان کے لیے ہے، چاشت کے وقت سجدے کرتے ہیں۔ دوسری گھڑی فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری گھڑی پرندے عبادت کرتے ہیں۔ چوتھی گھڑی زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے عبادت کرتے ہیں۔ پانچویں گھڑی چوپائے جانور عبادت کرتے ہیں۔ چھٹی گھڑی مقرب فرشتے عبادت کرتے ہیں اور اس وقت بنی آدم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ساتویں گھڑی ہے وہ وقت جب فرشتے داخل ہوتے ہیں اور سب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ آٹھویں گھڑی آسمانوں اور زمینوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ نویں گھڑی عرش کے گرد موجود فرشتوں کی عبادت کا وقت۔ 10ویں گھڑی وہ وقت جب ہوا پانی پر اترتی ہے، جن پانی کے کنارے سے بھاگتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو شیاطین پانی کو خراب کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا راز ہے، غور سے سنیے گا۔ اور 11ویں گھڑی نبیوں اور صدیقوں کی روحیں اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی اور صدیقین کی روحیں اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ 12ویں گھڑی سورج کے غروب ہونے کا وقت، اور یہی دن کی 12 گھڑیاں ہیں۔ اب رات کی 12 گھڑیاں سنیے توجہ سے۔ پہلی گھڑی جن نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز میں ہوتے ہیں بنی آدم کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ دوسری گھڑی سمندر کی مخلوقات عبادت کرتی ہے۔ تیسری گھڑی زمین کے نیچے بسنے والی مخلوقات عبادت کرتی ہیں۔ چوتھی گھڑی صبر کرنے والوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ 5ویں گھڑی آسمان کے اوپر موجود مخلوقات عبادت کرتی ہیں۔ 6ٹھی گھڑی بادلوں کی عبادت ہوتی ہے۔ 7ویں گھڑی جب تمام مخلوقات سو جاتی ہے اور سکون ہو جاتا ہے۔ 8ویں گھڑی سحر کے وقت عبادت ہوتی ہے۔ 9ویں گھڑی آسمانوں کے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ 10ویں گھڑی
جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے جھاڑتے ہیں، زمین پر مرغ بانگ دیتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس وقت اللہ سے کچھ مانگے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11ویں گھڑی جب زمین کی اندرونی مخلوقات باہر نکلتی ہے، اور 12ویں گھڑی فجر کے وقت رحمان کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ حوالہ بہت طاقتور ہے، بہت حیرت انگیز حوالہ ہے کتاب العظمہ کا۔ آئیے اس سے ہم سبق زندگی کا سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ اب آپ ایک چیز غور سے دیکھیں۔ آدم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور اس میں 12 گھڑیاں فرمائیں، ان 12 گھڑیوں میں سب سے پہلی گھڑی چاشت کا وقت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک عمل دیتا ہوں، اور بنی آدم چاشت کے وقت سجدے کرتے ہیں۔ نماز فجر سے 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ اور جب نماز ظہر ہوتی ہے اس سے پہلے جب سجدہ نہیں کیا جاتا، زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ میں نے ایک عمل بتایا، بہت لوگوں کو بتایا، اور اگر آپ چاہتے ہیں دن کی 12 گھڑیاں، رات کی 12 گھڑیاں، اس میں آپ کے لیے بخت مقدر کے، رزق وسعت کے، رحمت کے، عافیت کے دروازے کھولیں، تو چاشت کی 4 رکعت پڑھیں، 2 کر کے، اور پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح سورۃ الم نشرح کی پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، ایک تسبیح الم نشرح کی۔ میں نے جتنے لوگوں کو بتایا یہ عمل سال سے، اس فقیر نے خود کیا، معمولات میں ہے۔ ایک تسبیح جو بندہ اس کی پڑھ لے گا، اللہ سے رزق کی جو وسعت مانگے گا ملے گی، جس تکلیف سے نجات مانگے گا ملے گی، جس بیماری سے شفا مانگے گا ملے گی، بے اولادی سے نجات، بے روزگاری سے نجات، بے گھری سے نجات، گھر نہیں، در نہیں، اولاد نہیں، صحت نہیں، رزق نہیں، عافیت نہیں، حادثات ہیں، راہیں بند ہیں، راستے بند ہیں، گلیاں بند ہیں۔ الغرض میں کیا بیان کروں؟ وہ پہلی گھڑی ہے جس میں انسان کے سجدے، وہ ہے چاشت کی گھڑی جو اشراق کے بعد آتی ہے۔ اور اس گھڑی میں جو بندہ نوافل کے بعد ایک تسبیح الم نشرح پڑھے، پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، سر جھکا کے، اور عبادتوں کے استحضار اور دل کی کیفیتوں کے استحضار کے ساتھ پڑھے گا، حیرت انگیز دنیا، حیرت انگیز جہان اور برکتوں کا انوکھا نظام دیکھے گا۔ قدردانی شرط ہے، آپ قدردان ہیں۔ آئیں، دن اور رات کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں ان سب میں اپنے لیے وہ منوا لیں جو اللہ کے خزانوں میں موجود ہے۔ آپ نہیں منوائیں گے، کرنے والا منوا لے گا، پانے والا پا لے گا۔ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔